Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amendment and Federal Employees Benefit Fund and Group Insurance Act 1969 کیا بل پاس ہو گیا جو سید رفیع اللہ صاحب نے پیش کیا تھا اور جو ایک فنانس ڈویژن کا نوٹیفیکیشن سرکولیٹ کر رہا ہے گروپ انشورنس کے حوالے سے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کون سے خوش قسمت ہیں جو 1987 سے ریٹائر ہوئے؟ 1987 سے لے کر 2018 تک ریٹائرمنٹ لینے والوں کو بھی ایک لم سم اماؤنٹ واپس ہو رہا ہے، گریڈ وائز کتنی رقم ہے، اور 2018 کے بعد جو ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں ان کے لیے تو بھاری رقم ہے، بڑا اضافہ بھی کر دیا گیا، گریڈ وائز کتنا یہ پیسہ ملے گا، اس کی ڈیٹیل اور یہ کون سے خوش قسمت ہیں۔ سب سے پہلے جو یہ بل پیش کیا تھا سید رفیع اللہ صاحب نے، اس کے بارے میں سید رفیع اللہ صاحب خود کیا بتا رہے ہیں، ذرا سنیں۔ سے پیسے کاٹ کے گورنمنٹ کو دیتا ہے اور وہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ اس کے کام ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی پہلے آپ نے مرنا ہے پھر ہم آپ کو دیں گے، تو اللہ اس کو زندہ رکھ رہا ہے، وہ مطلب پہلے وہ 30-35 سال سرو کرے گا حکومت اس ریاست کے لیے، اور پھر اس کی فیملی، اور وہ انتظار کرے کہ یہ کب مرے تو یہ حکومت پیسے دے۔ یہ افسوسناک بات ہے، اور اس میں اب دیر آئے درست آئے، ہمارے اس بل کی وجہ سے ایک اچھا انہوں نے، جو میں نے آپ کی بریف میں دیکھا ہے، ایک ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم گزٹ آفیسرز کو 15 لاکھ اور اس سے نیچے 5 لاکھ دیں گے ریٹائرمنٹ پر۔ تو اس پہ بھی میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ اس پہ بھی آپ اگر یہ واقعی اس بات کے اوپر آپ سمجھتے ہیں سچیں، کیونکہ اس میں یہ ایک شرومل فرم کی کوئی ذکر کر رہے ہیں، تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس میں بھی 60 ڈیز یا 90 ڈیز فکس کر دیں کہ اگر یہ کر کے لاتے ہیں کمیٹی کو مطمئن کرتے ہیں، جب تک یہ بھی میرا یہ بل ایجنڈے پہ رہے۔ جی، یہ سید رفیع اللہ صاحب نے پریس ریلیز جو ہے خود بھی اپنے پیج پہ لگایا ہے کہ یہ گروپ انشورنس کی رقم پہلے صرف جن کی وفات ہو جاتی تھی ان کو مل رہا تھا، یہ بل پیش کیا گیا ہے، ابھی تک یہ کمیٹی کے پاس ہے، یہ بل پاس نہیں ہوا۔ یہ جو ایک سرکولیٹ کر رہا ہے کہ جی گروپ انشورنس کا بل پاس ہو گیا، یہ بالکل پاس ہوا تھا، یہ 2022 میں ہوا تھا، لیکن یہ اگر آگے اس کی ڈیٹیل دیکھیں تو یہ ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس کی رقم کی واپسی کا نہیں ہے، یہ جو دوران سروس جن کی وفات ہو جاتی ہے وہی، اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کی گئی تھی، پہلے 2015 سے، پھر اس پی ایم اسسٹنٹ پیکج والوں کو مل رہا تھا اب 2013 سے۔ تو ابھی تک وفاق میں دوران سروس جن کی وفات ہوتی ہے صرف ان کو رقم واپس ہو رہی ہے۔ صوبوں میں کیا سٹیٹس ہے، اور یہ جو نوٹیفیکیشن ہے سندھ حکومت کا، اس کا کیا سناریو ہے؟ اور بلوچستان کے جو ہمارے پینشنرز ہیں وہ بہت خوش قسمت ہیں، لکی ہیں جی، 1987 سے لے کر 2018 تک جو ریٹائر ہوئے ہیں ان کو بھی ایک خاطر خواہ رقم گریڈ وائز واپس ہو رہی ہے۔ اگر آپ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، ابھی تک آپ کو اس رول کا نہیں پتا، تو آپ یہ میرا جو واٹس ایپ چینل ہے وہاں پہ میں شیئر کر دوں گا، بالکل آپ کے رول تبدیل ہو چکے ہیں۔ اسی طرح کے پی کے والوں کے بھی رول تبدیل ہو چکے ہیں، یہ کے پی کے کا نوٹیفیکیشن ہے۔ بلوچستان یہ بین الفنڈ گرانٹ ہے جو گریڈ وائز یہاں پہ یہ کہ فار ایگزامپل ایک 16ویں گریڈ کا بندہ 1987 میں ریٹائر ہوا اور ابھی زندہ ہے تو اس کو بھی 6,000 روپے ملیں گے، اور اگر وہ 16ویں گریڈ کا بندہ 2022 میں ریٹائر ہوا ہے تو اس کو 69,000 ملیں گے، اور اگر اسی طرح آگے بڑھتے جائیں، ایک 16ویں گریڈ کا بندہ 2017 میں ریٹائر ہوا ہے تو اس کو 3,36,000 ملیں گے، اور اس کے بعد 2018 سے تو یہ رقم واپس ہونا شروع ہو گئی تھی گریڈ وائز، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، گریڈ 1 کے بندے کو بھی 4.5 لاکھ روپے ریٹائرمنٹ پر واپس ہو رہے تھے۔ نہ صرف یہ دیکھیں پیمنٹ آن ریٹائرنگ، ٹھیک ہے، اور اس کو اب انکریز کر دیا گیا ہے 1 جنوری 2025 سے، اس میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا۔ یہ بلوچستان کے جو ہمارے ملازمین ہیں ان کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے کہ ریٹائرمنٹ پر، اور جو ہمارے پینشنرز ہیں ان کے لیے بھی۔ تو مطالبہ یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے بلوچستان گورنمنٹ نے اپنے رول تبدیل کیے، وفاق بھی کرے یہ رول تبدیل۔ یہی بل پیش کیا گیا تھا، ابھی تک اس بل کو پاس نہیں کیا گیا، جیسے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی کوئی اپڈیٹ آئے گی آپ کو بتائیں گے۔
اب یہ جو ایک لیٹر سرکولیٹ کر رہا ہے سندھ کے حوالے سے، دیکھیں سندھ کے ملازمین نے احتجاج کیا تھا اور ان کے 3 بڑے مطالبات تھے، جس میں بین الاقوامی فنڈ، گروپ انشورنس اور DRA یہ منظور ہو گئے تھے۔ اور ابھی 11 تاریخ کو ایک میٹنگ تھی، 13 تاریخ کو 11 کا یہ نوٹیفیکیشن ہے، 13 تاریخ کو تو ایک آج یہ میڈیا پہ چھٹی والے دن یہ ایک لیٹر سرکولیٹ کر رہا ہے فنانس ڈویژن کا کہ یہ ایک کمیٹی بن گئی ہے اور وہ KPK اور بلوچستان کی طرز پہ گروپ انشورنس اور بین الاقوامی فنڈ کی ریکمنڈیشن دے گی کہ کتنا اس میں بھاری نقصان جو ہے وہ بوجھ آئے گا۔ تو بھائی سرکولیٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا پڑھ لیا کریں، یہ 20 نومبر 2018 کا فنانس ڈویژن کا نوٹیفیکیشن ہے۔ ہاں یہ مطالبہ کریں کہ بھائی جیسے یہ 2018 میں ایک کمیٹی بنی تھی، ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا، اور اگر ابھی بھی ایک کمیٹی بن جاتی ہے کہ جی وہ تو پھر کمیٹی تو 2018 میں بھی بنی تھی، یہ تو اسی طرح کی بات ہے جس طرح پچھلے سال PM صاحب نے کمیٹی بنائی تھی جو الاؤنسز ہیں ان میں اضافے کے لیے، اب ایک اور نئی کمیٹی بنا دی ہے۔ تو ایک کمیٹی کے اوپر کمیٹی بن جانا تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے جس طریقے سے بلوچستان نے نکالا اور یہ KPK نے نکالا، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو بل ہے اسمبلی کے فورم پہ ہے، اس کو بھی پاس کیا جائے۔ بلوچستان کی طرز پہ تمام ملازمین کو گروپ انشورنس کی رقم کی واپسی ہونی چاہیے، اور بالکل جائز کر رہے ہیں سید رفیع اللہ صاحب کہ یہ مرنے کا انتظار کیوں، یہ جو زندہ ہیں ان کو یہ رقم دی جائے، اور یہ جو انشورنس کمپنی ہیں ان کے رول کے مطابق ایسا ہے، یہ معاہدہ غلط کیا گیا۔ یہی مطالبہ ہے جی، اس وقت سٹیٹس یہی ہے کہ صرف KPK میں اور بلوچستان میں ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس کی رقم واپس ہو رہی ہے، پنجاب میں ابھی تک اس پہ کوئی ہل جل نہیں ہو رہی، جبکہ سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے، ہائی کورٹ کے بھی فیصلے ہیں۔ یہ جو بل پاس ہوا تھا یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس طرح کی خواہ مخواہ کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اور یہ نوٹیفیکیشن بھی 2018 کا ہے جو آج میڈیا پہ بھرا پڑا ہے۔ اہم ترین اپڈیٹ تھی جی، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔